أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے متصل ہی اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے کتاب ہو موسیٰ کی پیشوا اور رحمت، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس آپ اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہیے، یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے۔ یہ تو بات ہی اور ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش فطرت پر ہوئی ہے۔ ان مؤمنوں کا وصف بیان ہو رہا ہے جو فطرت پر قائم ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو بدل مانتے ہیں، یعنی اپنے دل سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں حکم فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا منہ دین حنیف پر قائم کر دیجئے، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانی فطرت رچائی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں پھر لوگ ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں جن کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ پس مؤمن فطرت اللہ پر ہی باقی رہتا ہے۔ پس ایک تو فطرت اس کی صحیح سالم ہوتی ہے، پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہ آتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت پیغمبر علیہ السلام کو پہنچتی ہے، جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ختم ہوئی۔ پس شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی رسالت اولاً جبریل علیہ السلام لائے اور آپ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن وہ قول ضعیف ہے، اس کا کوئی قائل ثابت نہیں۔ حق بات پہلی ہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس مؤمن کی فطرت اللہ کی وحی سے مل جاتی ہے، اجمالی طور پر اسے پہلے سے ہی یقین ہوتا ہے، پھر شریعت کی تفصیلات کو مان لیتا ہے، اس کی فطرت ایک ایک مسئلے کی تصدیق کرتی جاتی ہے۔ پس فطرت سلیم اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم جسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر اس سے پہلے کی ایک اور تائید بھی موجود کتاب موسیٰ یعنی تورات، جسے اللہ نے اس زمانے کی امت کے لیے پیشوائی کے قابل بنا کر بھیجا تھا اور جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اس پر جن کا پورا ایمان ہے وہ لا محالہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب نے اس کتاب پر بھی ایمان لانے کی رہنمائی کی ہے۔ بس یہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی۔ قرآن کا انکار کرنے والے جہنمی ہیں۔ پھر پورے قرآن کو یا اس کے کسی حصے کو نہ ماننے والوں کی سزا کا بیان فرمایا کہ دنیا والوں میں سے جو گروہ جو فرقہ اسے نہ مانے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی، کہیں کا ہو کوئی ہو، کسی رنگت اور شکل و صورت کا ہو، قرآن پہنچا اور نہ مانا، وہ جہنمی ہے۔ جیسے رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں بھی آگاہ کر رہا ہوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچ جائے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو بھی مجھے سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جو صحیح حدیث سنتا ہوں اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ضرور پاتا ہوں۔ مندرجہ بالا حدیث سن کر میں اس تلاش میں لگا کہ اس کی تصدیق قرآن کی کس آیت سے ہوتی ہے، تو مجھے یہ آیت ملی، پس تمام دین والے اس سے مراد ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے سراسر حق ہونے میں آپ کو اے نبی کوئی شک و شبہ نہ کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کے رب العالمین یعنی اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے میں کچھ شک نہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ اکثر لوگ ایمان سے کورے ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 130 میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی گو آپ کی دلی چاہت ہی اے نبی یہ کیوں نہ ہو، لیکن یقین کر لیجئے کہ اکثر لوگ مؤمن نہیں ہوں گے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ نے اے نبی دنیا والوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور سوائے مؤمنوں کی ایک مختصر سی جماعت کے باقی کے سب اسی کے پیچھے لگ گئے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو اللہ کی راہ میں روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی ہیں آخرت کے منکر۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جن سے اپنا باندھا ہوا افطرا گم ہو گیا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کار ہوں گے۔ اللہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام رسوائی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذمے بہتان باندھ لیں ان کا انجام اور قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی کا بیان ہو رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے، صفوان ابن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل مؤمن کو اپنے قریب کریں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ یہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب ہلاک ہوا۔ اس وقت ارحم الراحمین یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں دنیا میں ان پر پردہ ڈالتا رہا، سن آج بھی میں انہیں بخشتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا عمل نامہ اسے دے دیا جائے گا۔ اور کفار و منافقین پر تو گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ یہ لوگ اتباع حق سے اور ہدایت کے راستے سے جنت سے اوروں کو روکتے رہے اور اپنا طریقہ ٹیڑھا ترچا ہی تلاش کرتے رہے، ساتھ ہی قیامت کے اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہی رہے، اسے مان کر ہی نہ دیا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ ان سے ہر وقت انتقام لینے پر قادر ہے، اگر چاہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی پکڑ لے، لیکن اللہ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل انہیں مل گئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، بالآخر جب پکڑتے ہیں
تو پھر چھوڑتے ہی نہیں۔ ان کی سزائیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے انہوں نے کام نہ لیا، حق کے سننے سے کانوں کو بہرا رکھا، حق کی تابعداری سے آنکھوں کو اندھا رکھا۔ جہنم میں جاتے وقت خود ہی کہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی اگر سنتے ہوتے، عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخی نہ بنتے۔ اس جیسا ایک اور فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ اس میں ہے کہ کافروں کو اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو عذاب پر عذاب بڑھتے چلے جائیں گے، ہر حکم عدولی پر، ہر برائی کے کام پر سزا بھگتیں گے۔ پس صحیح قول یہی ہے کہ آخرت کی نسبت کے اعتبار سے کفار بھی فروع شرع کے مکلف ہیں۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور خود اپنے تئیں جہنمی بنایا۔ جہان کا عذاب ذرا سی دیر بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ آگ کے شعلے کم ہونے تو کہاں اور تیز تیز ہوتے جائیں گے۔ جنہیں انہوں نے گھڑ لیا تھا، یعنی بت اور شریک رب وغیرہ، وہ آج انہیں کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ نظر بھی نہ پڑیں گے، بلکہ اور نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے شرک سے صاف مکر جائیں گے۔ گو یہ انہیں باعث عزت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے باعث ذلت ہیں۔ کھلے طور پر اس بات کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ان مشرکوں نے انہیں پوجا ہو، جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ یہی ارشاد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے تھا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ ان بتوں سے تمہارے دنیاوی تعلقات کو تم وابستہ رکھو، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کر جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کوئی کسی کو کوئی مدد نہ پہنچائے گا۔ یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، یعنی اس وقت پیشوا لوگ اپنے مریدوں سے دستبردار ہو جائیں گے، عذاب الہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور باہمی تعلقات سب منقطع ہو کر کٹ جائیں گے۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، وہ بھی ان کی ہلاکی اور نقصان کی خبر دیتی ہیں۔ یقیناً یہی لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ جہنم کے گڑھے جنت کے درجوں کے بدلے انہوں نے لیے، اللہ کی نعمتوں کے بدلے آگے جہنم قبول کی۔ میٹھے ٹھنڈے خوشگوار جنتی پانی کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا گرم آگ جیسا پانی انہیں ملا۔ حور عین کے بدلے لہو، پیپ اور بلند و بالا محلات کے بدلے دوزخ کے تنگ مقامات انہوں نے لیے۔ اللہ الرحمن کی نزدیکی اور دیدار کے بدلے اللہ کا غصہ اور سزا انہیں ملی۔ بے شک یہاں یہ سخت نقصان میں رہے۔